الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ ایک شخصیت پیدا فرما کر ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ اس طریقے پر تم نے چلنا ہے، ایسی تم نے زندگی گزارنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی معزز ہیں، اتنی مبارک ہیں، اتنی اللہ کے ہاں ان کی شان اور عزت ہے کہ ان کی ہر ادا اللہ کو پسند ہے۔ ان کی زندگی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، ان کی ہر چیز اللہ کو پسند ہے۔ ان کے اعمال بھی اللہ کو پسند ہیں، ان کے اخلاق بھی اللہ کو پسند ہیں، اور ان کی عبادات بھی اللہ کو پسند ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ کو پسند ہیں، ان کی ادائیں بھی اللہ کو پسند ہیں۔ بعض کام انسان ایسے کرتا ہے کہ جو غیر شعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا، غیر شعوری طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی محبوب ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی حیرت انگیز بات سننے کو ملتی تھی، کوئی ایسی بات جس سے آپ کو حیرت ہوتی، تو آپ غیر شعوری طریقے پر یوں کرتے تھے، اچھا عجیب، یوں اذا تعجب قلبها، جب آپ کو کسی بات سے تعجب ہوتا تو آپ اپنی ہتھیلی کو یوں پلٹتے تھے۔ یہ آپ کی ایک غیر شعوری اور غیر اختیاری ادا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ حدیث کی کتابوں کی زینت بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس کو بھی محفوظ کر لیا تاکہ امت مسلمہ میرے نبی کی اداؤں کو بھی اختیار کر کے میرے نزدیک معزز اور محبوب ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سراسر برکت ہے، سراسر رحمت ہے، لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت مسلمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے طریقے سے منہ موڑ لیا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے طریقے کو بعض تو اختیار نہیں کرتے، بعض اختیار تو نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جتنی باہر کی دنیا ہے، آپ تو جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑا مقدس اور مبارک ماحول ہے، سارا دن مسجد میں، سارا دن دین کی باتیں، سارا دن اہل اللہ کی صحبت، سارا دن علماء کی صحبت، سارا دن مدرسہ، سارا دن علوم دینیہ سے آپ کی صحبت، اور آپ کے دن اور رات اسی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ لیکن جو باہر کی دنیا ہے، اس چار دیواری سے باہر کی دنیا ہے، وہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہیں، اللہ کے ہاں اور مخلوق کے ہاں بھی سب سے زیادہ معزز ہیں، جن کی عظمت کو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جانوروں نے بھی پہچانا، صرف جانوروں نے نہیں بلکہ جمادات اور نباتات نے بھی آپ کی عظمت کو پہچانا۔ آج ان کے عزت والے طریقوں کو
آج کی دنیا آر سمجھتی ہے۔ یہ جو جدت پسند لوگ ہیں، لبرل اور بے دین اور آخرت سے غافل جو دنیا ہے، یہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آر سمجھتے ہیں، ترقی کی راہوں میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو باہر کی دنیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور بظاہر دیندار کہلاتے ہیں، اور اس سے بھی اگلی بات جو مدارس میں پڑھتے ہیں، اپنی زندگیاں مدارس کو وقف کیے ہوئے ہیں، وہ بھی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی زندگیاں بھی سنت سے ہٹی ہوئی، وہ بھی ان کی نگاہوں میں بھی سنت کی وہ عظمت اور وہ شان نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو بتائیے پھر باقی دنیا سے کیا گلہ کیا جائے؟ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا، کفر چوں کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کفر کعبے سے اٹھ رہا ہو، جب کفر کی دعوت کعبے سے چل رہی ہو، تو بتاؤ اسلام کہاں باقی رہے گا؟ جب مدارس دینیہ میں سنت کی خلاف ورزیاں ہوں، مدارس دینیہ کے بچے بھی چھپ چھپ کے داڑیاں سیٹ کرواتے ہوں، مدارس دینیہ کے بچے بھی بد نظری کرتے ہوں، گانے کا شوق رکھتے ہوں، غیبتیں کرتے ہوں، اعتراض کرتے ہوں، علماء کے خلاف باتیں کرتے ہوں، تو بتاؤ پھر باہر کی دنیا سے کیا گلہ کیا جائے؟ اس لیے میرے دوستو، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ساری عزتیں اور کامیابیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مضمر ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ اس بات کا یقین کامل، یقین محکم ہمیں حاصل ہو جائے۔ چونکہ میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ یہاں آقا کی سنت کیا ہے، چوکڑیاں مار کے کھاتے ہیں، ننگے سر بھی کھا لیتے ہیں، چوکڑیاں مار کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور طالب علم جس پلیٹ میں ہو ان میں اکرام کا ماحول نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارے نبی کی سنت ہے نا اکرام کرنا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود ان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، خود وہ فاقہ مست ہوتے ہیں لیکن اوروں کو کھلاتے ہیں۔ کیا ہم طلبہ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں کیا ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس پلیٹ کی تینوں بوٹیاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں ساتھی کھا لیں؟ ہم نے نہیں بھی کھائی تو کیا ہو جائے گا؟ ہم نہ بھی کھائیں تو خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہمیں بتائے گئے، ہمیں پڑھائے گئے، ابھی تو صرف یہ چیزیں کتابوں کی حد تک محدود ہو گئیں، ہمارے اکابر ان ساری صفات کے ساتھ متصف تھے، ہمارے اکابر ان صفات کے ساتھ متصف تھے۔ وہ صرف پڑھنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اپنے اندر اس کو پیدا کرنے والے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کو شیخ الہند کہتی ہے، حضرت تھانوی کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ شیخ الہند نہیں، وہ شیخ العالم تھے، یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے۔ دنیا ان کو شیخ الہند کہتی ہے لیکن یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ شیخ الہند نہیں بلکہ وہ شیخ العالم تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ وتر کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اس لیے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کے پڑھنے میں اجر آدھا ہے، تو آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے؟ مجاہد آدمی ہیں، میدان جہاد کے آدمی ہیں، تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ اس پہ اجر تو آدھا ملے گا۔ حضرت شیخ الہند فرمانے لگے، بھائی مسئلہ اجر کا نہیں ہے، مسئلہ آقا کی غلامی کا ہے۔ اجر تو بے شک کھڑے ہونے میں زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے آقا بیٹھ کے پڑھتے تھے تو ہمارا دل تو بیٹھ کے پڑھنے کو ہی کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کو طلباء نے کہا کہ جی حضرت سنا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں اور بڑی ان کی کرامات ہیں،
بہت لوگ ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. فرمایا اچھا چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے. اپنے طلباء کو لے کے ان کی زیارت کے لیے پہنچ گئے. جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ جی وہ تو چلے گئے اسٹیشن پہ. تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے, لوگوں نے زیارت کی, لوگ ان سے ملے, پھر وہ چلے گئے. تو لوگوں نے بتایا کہ جی ابھی بس انہوں نے نماز پڑھی اور پھر وہ روانہ ہو گئے گاڑی میں. تو فرمایا چلو ہمیں وہ جگہ ہی دکھا دو جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی. جس جگہ پہ اللہ والا نماز پڑھے تو وہ جگہ تو بڑی بابرکت ہوتی ہے. تو ہمیں وہ جگہ ہی دکھا دو, چلو بزرگوں کی زیارت نہ ہوئی اس جگہ ہی کی زیارت کر لیں جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی. چونکہ وہ کچی زمین تھی. جب وہ جگہ دکھائی گئی جس پہ انہوں نے نماز پڑھی تھی تو اس پہ گھٹنوں کے, پاؤں کے, ہاتھوں کے نشانات تھے. تو ہاتھوں کے جو نشانات تھے وہ یوں تھے, سجدے کے جو نشانات تھے وہ یوں تھے. جبکہ سجدے میں ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ یوں ہونے چاہیے نا, قبلے کی طرف ہونے چاہیے, اور وہ قبلے سے یوں ہٹے ہوئے تھے. تو نانوتوی فرمانے لگے بھئی یہ کوئی بزرگ نہیں ہے, ہم تو بزرگ اس کو مانتے ہیں جو ہر چیز میں آقا کی اتباع کرتا ہو. تو اتباع سنت اس کا شوق نہیں ہے. ہر چیز میں سنت کو ڈھونڈنا, ہر چیز میں سنت پہ عمل کرنا, ہر چیز میں سنت کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا, اس کا ماحول نہیں ہے, اس کی فضا نہیں ہے. آج ہم مدرسوں میں پڑھنے والے بھی اس سے ناآشنا ہیں. سنت کا چسکا نہیں ہے. جیسے بچوں کو چپس کھانے کا چسکا ہوتا ہے نا, چپس کھانے کا چسکا ہوتا ہے, چاکلیٹ کھانے کا چسکا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو ہے کہ نہیں, ہمارے ہاں تو بہت ہے, یہاں بھی ہے. حالانکہ پختون کو چاکلیٹ سے کیا جوڑ ہے, پختون کو ٹافیوں سے کیا جوڑ ہے, پختون کو چپس سے کیا جوڑ ہے. اور یہ چپس ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے 80 سال کے بوڑھوں کو دیکھیں, وہ آپ کے 25 سال کے نوجوان سے زیادہ طاقتور ہیں. اس لیے کہ آپ چپس کی پیداوار ہیں, وہ گوشت کی پیداوار ہیں. تو جیسے چپس کا چسکا ہوتا ہے, پکوڑوں کا چسکا ہوتا ہے. آج کل دسترخوان پہ رمضان کے مہینے میں افطاری میں پکوڑے نہ ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں افطاری نہیں ہوئی. ہم 2008 میں گئے مینگورا سوات, تو یہ سوات سے مینگورا سے آگے ہے چار باغ, وہاں پہ جماعت میں گئے تھے, عورتوں کی جماعت میں, مستورات کی جماعت میں. تو اللہ کی شان رمضان کا مہینہ پہلے کبھی ہمیں KPK میں گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا. آتے تو رہے شروع سے ہی, لیکن رمضان کا مہینہ گزارنے کا موقع نہیں ملا. تو رمضان کے مہینے میں نے دیکھا کہ پختونوں کے دسترخوان پہ بھی پکوڑے بھرے ہوئے ہیں. تو اتنی مجھے حیرت ہوئی, میں یار یہ پختون کراچی میں رہ کے اور دوسرے علاقوں میں رہ کے یہ بھی پکوڑوں کے عادی ہو گئے. تو جیسے پکوڑوں کا چسکا ہوتا ہے, سموسے کا چسکا ہوتا ہے, برگر کا چسکا ہوتا ہے, کاش کہ ہمیں سنت کا چسکا لگ جائے. ہر بات میں ہمیں اس بات کی تلاش رہے کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک کرتا پہنا ہوا تھا, تو اپنے بیٹے سے فرمایا, عبداللہ بن عمر سے فرمایا, بیٹا چھری تو لے آؤ. تو ابو چھری کس کام کے لیے چاہیے؟ چونکہ چھری عام طور پہ پھل کاٹنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے, تو پھل ول تو ہے نہیں کوئی سامنے, چھری کس لیے چاہیے؟ تو فرمایا بیٹا یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے نا, قمیص پہنی ہوئی ہے, اس کی آستینیں ذرا بڑی ہیں, جبکہ میرے آقا کی سنت ہے آستینیں گٹے تک رکھنا. یہ یہاں تک, یہ جو ہڈی ہے نا یہاں تک آستینیں رکھنا, یہ سنت ہے. تو کہنے لگے ابو پھر میں کینچی لے آؤں نا, اگر کاٹنا ہی ہے, کپڑے کو کاٹنا ہے, تو چھری کی سے بہتر ہے کینچی سے کاٹنا, اس سے صفائی سے کٹ جائے گا. تو فرمانے لگے نہیں, ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک کرتا تھا, اس کی آستینیں بھی بڑی تھیں, آپ نے اسے چھری سے کاٹا تھا, میں بھی چھری سے کاٹوں گا. ایک دور تھا کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کو اس کا جنون ہوتا تھا کہ سنت پہ چلنا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے, تو اس میں حدیث آئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے.
کأنما ینحط من سبب، حدیث میں آتا ہے اذا زال زال قلعا، آپ چلتے کیسے تھے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی ایک پروگرام رکھیں، اس میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کے دکھائیں گے کہ آپ چلتے کیسے تھے۔ وہ بات مشہور ہو گئی، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی جمع ہو گئے۔ جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال چلے تو اس چال کو دیکھ کے کتنے ہندو مسلمان ہو گئے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں اتنی کشش، اتنی جاذبیت ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اہل کفر کا یہی تو ایجنڈا ہے، اہل باطل کا یہی تو ایجنڈا ہے کہ ان کی نگاہوں سے ان کے نبی کی زندگی کو گرا دیا جائے۔ جب انگریز ہمارے بر صغیر میں آیا نا، قابض ہوا، تو اس نے آتے ہی حکومت کو جب سنبھالا تو سب سے پہلا آرڈر انہوں نے یہ دیا کہ جتنے عہدے ہیں اس پر جو عہدے دار ہوں ان سب کا ننگے سر ہونا ضروری ہے، کوٹ پتلون پہننا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگلی نسل یہ دیکھے کہ ننگا سر کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، کوٹ پتلون پہننا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اور ایک یہ حکم صادر کیا کہ جتنے گھٹیا کام ہیں، جیسے ہوٹل کا بہرا ہوتا ہے، ہوٹل کا بہرا سمجھتے ہیں؟ جو ہوٹل پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، بل لے آؤ، اس کو ہوٹل کا بہرا کہتے ہیں۔ تو انگریز نے حکم جاری کیا کہ جتنے ہوٹل کے بہرے ہیں ان کو پگڑیاں پہنا دو، اور جتنے میراثی ہیں، میراثی جو ڈھول بجاتے ہیں شادیوں میں، ان کو پگڑیاں پہناؤ، اور جتنے بڑے بڑے بنگلوں کے دروازوں پہ گارڈ ہوں ان کو پگڑیاں پہناؤ۔ آپ دیکھیں آج بھی کہیں کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا، ہوٹل کے بہروں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور گارڈوں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور ڈھول بجانے والے میراثیوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ہمارا جو عہدے دار ہے، ہمارا جو زمیندار ہے، ہمارا جو پیسے والا ہے، وہ ٹوپی پہننے کو آر سمجھتا ہے، وہ جمعے کے دن بھی ٹوپی ساتھ لے کے آتا ہے، یا آ کے مسجد میں پہنتا ہے، یا پہنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو لازم پکڑنا سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ کم از کم ہم جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، کم از کم ہم جو دینداری کے ماحول میں رہنے والے ہیں، ہمیں تو کم از کم ایسے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو، اور اپنے دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ جو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا نا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سنت پہ چلنے کو دل نہیں کرے گا، اور سنتیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ سنتیں ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، سنتیں زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، سنت پہ چلنا آر بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کچھ بھی کہے اور کچھ بھی کرے، تم سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، میری سنت کو چھوڑنا نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنت پہ چلنا، المتمسک بسنتی کالقابض علی الجمرہ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا۔ ایک انگارہ جل رہا ہو، آپ اس کو مٹھی میں پکڑ سکتے ہیں؟ پگھل جائے گا ہاتھ سارا، اتنا مشکل ہو جائے گا سنت پہ چلنا۔ آپ نے فرمایا جو اس زمانے میں میری سنت کو لازم پکڑے گا اسے 50 کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے کہا ام منہم ام منا، انہی میں سے 50 کا اجر ملے گا یا ہمارے والے 50 کا اجر ملے گا؟ اور بل منکم، تمہارے 50 کا اجر ملے گا۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ سارے بچے چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں حضور کے ساتھ ہوں؟ کون کون چاہتا ہے؟ تو پھر سنت کو لازم پکڑو، کسی
کوئی کام سنت کے خلاف مت کرو۔ طلباء سوچتے نہیں ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا جلدی جلدی، نماز اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب یہ باہر گپیں لگا رہے تھے، آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اگر رکعت 2 رکعت نکل جائے گی تو استاد صاحب ڈانٹیں گے، اب بھاگے بھاگے آتے ہیں، ان کو خیال نہیں رہتا کہ مسجد میں کس پاؤں سے جانا چاہیے۔ کتنے طلباء ہوتے ہیں جن کے پانچے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے، سارے چھوٹے بڑوں سب سے درخواست ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو لازم پکڑیں ہر کام میں۔ صرف ایک نے پگڑی پہنی ہوئی ہے طلباء میں سے اور باقیوں نے نہیں پہنی ہوئی، کیوں بھائی؟ باقیوں آپ کو پگڑی سے کیا الرجی ہے؟ کیا الرجی سمجھتے ہیں؟ الرجی سمجھتے ہیں؟ بعضوں کو دھول سے الرجی ہوتی ہے، مٹی سے، جو ہی مٹی ان کو آتی ہے نا تو ایک دم ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پگڑی سے الرجی تو نہیں ہے نا، تو پگڑی باندھو۔ اس بچے نے باندھی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بھی نہ باندھا ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید اس میں کوئی حکمت ہے، اساتذہ نے کسی حکمت کی بنیاد پہ ان کو پگڑی سے روکا ہوا ہے، لیکن ایک نے، بلکہ ایک اور نے بھی پہنی ہوئی ہے، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اساتذہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ ہمارا تغافل ہے، یہ ہمارا تساہل ہے، یہ ہمارے دل میں سنت کی عظمت کی کمی ہے، اپنے نبی سے محبت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم پگڑی نہیں باندھ رہے۔ اور ٹوپیاں بھی آپ نے پہنی ہیں جالیوں والی، ایسے لگتا ہے جیسے ٹوپی پہنی نہیں ہے۔ یہ جالی والی ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں گے جالی کی ٹوپی پہن کے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جالی کی ٹوپی پہن کے موٹر سائیکل چلائیں گے؟ ٹھہرے گی یہ ٹوپی؟ تو جالی والی ٹوپی پہننا آپ جیسے نوجوانوں کے لیے، چلو بوڑھا آدمی بھئی اس کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے اور پھر وہ کمزور ہے بیچارہ، تو سر پہ بوجھ ہوتا ہے، تو یہ چلو وہ پھر مجبوری میں جالی والی ٹوپی پہن لیتا ہے، لیکن بڑی عمروں والے نوجوان، ان کو تو بڑے بڑے پگڑ پہننے چاہیے، بھاری بھاری ٹوپیاں پہننی چاہیے، ایسی ٹوپیاں پہننی چاہیے جو سارے سر کو ڈھانک لیا کریں، ایسی ٹوپیاں پہنیں۔ یہ جالیوں والی ٹوپیوں کی پتہ نہیں بدعت کہاں سے چل گئی ہے، اس بدعت کو ختم کرو۔ کون کون ختم کرے گا؟ جالیوں والی ٹوپی کی بدعت کو ختم کریں، ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، میں نے تو اپنے سارے بزرگوں کو، اپنے زمانے کے سارے بزرگوں کو، ان بزرگوں کے نام سناتا ہوں آپ کو۔ سر فہرست ان میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت بھائی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ میں سے شاید کوئی ان کو نہ جانتا ہو، وہ حضرت رائے پوری کے جانشین تھے، حضرت قطب الارشاد مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے مولانا عبد الجلیل صاحب، حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سارے بزرگوں کو میں نے یہ والی ٹوپی پہنتے دیکھا ہے، یہ والی ٹوپی، رنگ یہ نہیں، اسٹائل اس ٹوپی کا یہ ہوتا تھا۔ یہ ٹوپیاں پہنو، کپڑے والی ٹوپیاں پہنو، یہ جالی والی ٹوپی والی نہ پہنو۔ یہ جالی والی ٹوپی پتہ ہے کون پہنتا ہے؟ جالی والی ٹوپی اکثر وہ پہنتے ہیں کہ یا تو ان کو بھاری ٹوپی رکھنے سے سر میں درد ہوتا ہے، یا پھر جن کو ٹوپی پہننے کو دل نہیں کرتا، کہتے ہیں چلو تھوڑی سی کچھ تو سر پہ رکھ لو نا، کم از کم سر ننگا تو نہ رہے۔ تو پگڑیاں بھی پہنو اور ٹوپیاں بھی صحیح پہنو، ایسی کپڑے والی ٹوپیاں پہنو، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اور مسواک رکھا کرو جیب میں، سب کی جیبوں میں مسواک ہے، سب کی ماشاءاللہ، مسواک پابندی سے کرو۔ اور سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ طالب علم سلام نہیں کرتے، طالب علموں میں سلام کرنے کا رواج نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اساتذہ کو تو سلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، پتہ نہیں یہاں شاید کرتے ہوں، کیوں جی ہیں حضرت کرتے ہیں سلام بچے آپ کو؟ بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ استادوں کو دعائیں نہیں دینا چاہتے آپ؟ السلام علیکم دعا ہے، کیا مطلب؟ السلام علیکم
اللہ آپ کی جان کو سلامت رکھے، آپ کے مال کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، آپ کے دین اور دنیا سب کو سلامت رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، جنت میں سلام ہوگا، جنت میں سلام ہوگا۔ جنت والے آپس میں بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، حوریں بھی ان کو سلام کریں گی، اور اللہ خود بھی ان کو سلام کریں گے۔ ایک فرشتہ آئے گا جنت والوں کے پاس اور کہے گا ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور تمہیں زیارت کروانا چاہتا ہے، تم سارے آؤ، تمہیں اللہ اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ سارے اللہ کی زیارت کرنے جائیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، آج رب رحیم کا بھی سلام قبول کر لو۔ تو سلام کو عام کرو، کریں گے سلام کو عام کریں گے۔ اور ہمارے نبی کی ایک سنت ہے اکثر خاموش رہنا۔ ہمارے نبی کی ایک سنت کیا ہے؟ اکثر خاموش رہنا۔ طالب علم رہ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، طالب علم رہ سکتا ہے؟ رہنا چاہیے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے جہاں چند عورتیں جمع ہوں یا جہاں چند طلبہ جمع ہوں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے۔ اور چند چڑیاں جمع ہو جائیں نا، چڑیا جو صبح کو نہیں آتی، چھوٹا پرندہ چڑیاں جمع ہوں، چند عورتیں جمع ہوں، چند طلبہ جمع ہوں، وہاں خاموشی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ صحابہ کرام کا ماحول یہ تھا کہ چند صحابہ بیٹھتے تھے تو بس ان کی گردنیں جھکی ہوتی تھیں۔ ہمارے نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا کس سوچ میں گم ہو؟ کہا جی اللہ کی قدرت کو سوچ رہے ہیں۔ چند صحابہ بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کو سوچ رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نبی کی سنت ہے اکثر خاموش رہنا۔ تو آپ میں سے کون کون اکثر خاموش رہنے کی نیت کرتا ہے؟ اکثر خاموش رہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے دل کیا کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے ناممکن ہے؟ ممکن ہے نا انشاءاللہ۔ خافضت طرف طویل السمت، آپ کی نگاہیں جھکی ہوتی تھیں، آپ کی زبان خاموش رہتی تھی۔ اور طلباء میں ایک بیماری پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک بیماری یہ ہوتی ہے اگر کوئی طالب علم گردن جھکا کے چلتا ہو، لمبی نماز پڑھتا ہو، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہو، پگڑی پہنتا ہو، تو دوسرے طلباء اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں۔ حالانکہ صوفی بہت بڑا لقب ہے، صوفی بڑا عزت کا نام ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب صوفی تھے، حضرت جنید بغدادی صوفی تھے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صوفی تھے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی صوفی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ صوفی تھے، یہ سارے صوفی تھے۔ حضرت مدنی صوفی تھے، حضرت تھانوی صوفی تھے، حضرت شیخ الہند صوفی تھے، حضرت نانوتوی صوفی تھے، حضرت گنگوئی صوفی تھے۔ تو اگر آپ کسی کو تنزن صوفی کہہ رہے ہیں تو جو طالب علم اوروں کو تن صوفی کہے گا نا تو وہ سنت سے ہمیشہ محروم رہے گا۔ اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، آپ صوفی کہہ کر مذاق نہ اڑاؤ۔ صوفی صاحب، لو جی صوفی صاحب آ رہے ہیں، تنزن کہتے ہیں طلبہ، لو جی صوفی صاحب آ رہے ہیں۔ کسی کو تنزن صوفی نہ کہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی حوصلہ شکنی مت کرو۔ اور آخری بات، اپنے اساتذہ کا ادب کرو، آلات علم کا ادب کرو، کتابوں کا ادب کرو، مدرسے کا ادب کرو، کاغذ کا ادب کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب ہے یہ تو پتہ نہیں ٹھہر ہی نہیں رہا، کیسے پہنتے ہیں آپ لوگ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتے اڑتے بیت الخلاء کے دروازے تک پہنچ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے خانقاہ والوں کو ڈانٹا اس بات پہ کہ تم سب کے ہوتے ہوئے علم کا ایک آلہ کاغذ وہ بیت الخلاء کے دروازے تک کیوں پہنچ گیا؟
تم سب کے ہوتے ہوئے تم کہاں چلے گئے تھے؟ علم کے آلے کی بےادبی کیوں ہو رہی ہے جبکہ تم سارے موجود ہو؟ تو اس لیے کاغذ کا ادب کریں، قلم کا ادب کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے ہاتھ میں کہیں سیاہی لگ گئی، بیت الخلاء میں داخل ہوئے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے لگے تھے کہ اچانک نظر پڑی کہ سیاہی لگی ہوئی ہے، فوراً پیشاب کو روک کر دوبارہ باہر تشریف لائے، اس سیاہی کو صاف کیا، اس کے بعد اندر گئے کہ یہ علم کا آلہ ہے، بیت الخلاء میں سے لے جانا بے ادبی ہے۔ الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، ختم نبوت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہی امیر تھے ختم نبوت کے۔ تو ایک دفعہ آرمی کے جو جنرل تھے وہ ان سے ملنے آئے، کسی امن کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنی ہوگی، آرمی کے جنرل ان سے ملنے آئے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو جب جوتا پہننے کا وقت آیا تو جنرل صاحب نے آگے بڑھ کر ان کے جوتے کو سیدھا کیا، جنرل صاحب نے ان کے جوتے کو سیدھا کیا تو قاضی احسان صاحب مسکرانے لگے۔ تو پاس والے نے کہا حضرت مسکرائے آپ کس بات پہ؟ کہ استاد کی دعا یاد آ گئی، میرے استاد کی میں نے خدمت کی تھی، انہوں نے مجھے دعا دی تھی احسان اللہ بادشاہوں سے تیرے جوتے سیدھے کروائے۔ استاد کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس لیے استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، علم کا ادب، تپائی کا ادب، قلم کا ادب، ہر چیز کا ادب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے، سنت کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آپ سارے سنت پہ تو اب چلنا شروع کر دیں گے نا، سارے چلیں گے نا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ موٹی موٹی بڑی بڑی پگڑیاں پہنیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پگڑی تو پہنے نا، نظر تو آئے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کے دل میں حضور سے محبت ہے اور یہ ان کی ہر سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔